السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سورۃ الحجرات کا 7واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوة، بلا شبہ مومن اخوتن بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ آیت ایک اور حکم ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ ایک اور فریضہ ہے جو میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے، اور یہ آیت مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتی ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جب میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا تو ہمیں ایک دوسرے کا اتنا ہی خیر خواہ ہونا پڑے گا جتنا ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن فطرت یہی ہے، اکثریت یہی ہے کہ بھائی اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان اور مومن بھی آپس میں بھائی ہیں۔ تمہیں بھائیوں کی طرح رہنا ہے، کچھ قربان کرنا ہے۔ کبھی تمہیں کسی ضد پر اڑا ہوا بھائی کو دیکھو تو تمہیں اپنی ضد کو چھوڑ دینا ہے، کبھی اپنا حق چھوڑ دینا ہے، رشتے کو بچاتے ہوئے، جیسے بھائی بھائیوں کے درمیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی بھائی ظالم بھی نکل آتے ہیں، حابیل اور قابیل کی طرح۔ جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اس طرح کے بھائی نہیں، بلکہ خیر خواہی والے بھائی ہو تم آپس میں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اور کچھ بچتا نہیں ہے۔ یہ آیت اتنا بڑا جملہ کہہ دیتی ہے کہ اگر کوئی مومن یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد وہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے۔ یعنی بھائی ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، بھائی بھائی کو بھرے بازار میں رسوا نہیں کرتا۔ تو یہ بھی یاد رکھو کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تو پھر تم آپس میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور مواخات مدینہ اس چیز کی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست قرار نہیں دیا تھا ان کو، نبی علیہ السلام نے پڑوسی نہیں بنا دیا تھا ان کو، نام رکھا گیا تھا مواخات مدینہ، یعنی نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ اور بزبان حال نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور بھائی تو ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں، بھائی تو ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو تم نے بھی یاد رکھنا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو پھر میں اکثر صحیح کہتا ہوں نا کہ جتنے ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، ان کی اصل جڑ اور وجہ قرآن کی طرف نہ آنا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک دکاندار اگر یہ سمجھے کہ ہر آنے والا جو سودا مجھ سے لیتا ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دو نمبری کرے گا، اس کو غلط چیز دے گا، یا جو سودا لینے آ رہا ہے، سامان لینے آ رہا ہے، وہ غلط نوٹ اور جعلی پیسے دے گا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ایک عہدے پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص رشوت طلب کرے گا، اگر وہ سمجھے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ حکمران عوام پر ظلم کریں گے، اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا بھائی ہیں، اور عوام اپنے حکمران کی نافرمانی کرے گی اگر یہ سمجھے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو قرآن کی دوری کی وجہ سے سارے مسائل جمع ہو گئے۔ عزت محفوظ نہیں ہے، اس کی یہی وجہ ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے کی عزت کی طرف کیوں دیکھے گا جب وہ سمجھے گا کہ یہ میرے بھائی کی عزت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ بھی پورے معاشرے کا ایک نچوڑ ہے حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ تب تک مسلمان نہیں ہوتا، یا بندے کے کامل مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، تو میرے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کروں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری عزت پر کوئی آنکھ رکھے، تو یہ تقاضا بنتا ہے کہ میں بھی کسی کی عزت پر آنکھ نہ رکھوں۔ جیسے وہ ایک اعرابی اور بدو آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ شاید اس کی خواہش زیادہ ابھری ہوئی ہوگی، اس کا نکاح نہیں ہوا ہوگا، یا جو بھی وجہ تھی حدیث کے اندر تفصیل نہیں ہے، بس اس نے سیدھا سا کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں والعیاذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟
نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہن کے لیے پسند کرتے ہوگے؟ اس نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کے لیے تم پسند کرتے ہوگے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں کسی کے لیے پسند نہیں کرتا اپنی عورتوں میں سے۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی محبت اور پیار سے اسے کہا کہ میرے بھائی، پھر لوگ بھی اپنی عورتوں کے لیے یہ زنا پسند نہیں کرتے، یعنی جو تم اپنے بارے میں سوچ رہے ہو وہی تمہیں بعین ہی اپنے سامنے والے مسلمان بھائی کے بارے میں سوچنا ہے۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اور بھائیوں کی محبت میں یہی ہوتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو تو میرے بھائی کے ساتھ بھی نہ ہو، میرے ساتھ زیادتی نہ ہو تو میرے بھائی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اور انسان بعض اوقات زیادتی کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے بھائیوں میں وراثت غلط تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن رشتوں کو بچانے کے لیے وہ چپ کر جاتے ہیں، لیکن بھرے بازار میں 5 روپے کا بھی معاملہ آ جائے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو بھائی نہیں سمجھ رہا۔ اور آپ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہو، اور قرآن نے کہا وَإِن تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ پچھلے سبق میں بھی یہ آیت میں نے آپ کو سنائی، اگر ایک دوسرے کو بھائی نہیں سمجھو گے تو تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم ایک دانہ دانہ ہو۔ ایک دانے کی کیا اوقات ہے؟ اور جب وہ ایک دانہ ایک بوری کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں دانہ دانہ کر کے، تو بڑے بڑے پہلوان اس کو اٹھانے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تم آپس میں بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان مرد آپس میں بھائی بھائی ہیں تو عورتیں آپس میں کچھ نہیں لگتی، نہیں، یعنی سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے خونی رشتوں کی طرح ہو، تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو، ایک دوسرے کی برائی نہ چاہو۔ میں نے جو حدیث پڑھی نا، اس ایک حدیث کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں نا پوری زندگی کے لیے، تو آپ کو اللہ کا ولی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کی ولایت یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے بال بڑھائے ہوں، گندے سے کپڑے پہنے ہوں، کسی مزار کے اوپر پڑے۔ اللہ کی ولایت یہ ہے کہ آپ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ ہم بہت ساروں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حقوق تو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو اچھا خاصا تعلق بنایا ہوتا ہے، لیکن جب بات اللہ کی مخلوق کی آتی ہے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، 2 نمبریاں کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ان کے ذہن میں نہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ دل کی پاکیزگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ دھوکے باز بنتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، آپ کا دل پاکیزہ نہیں ہو سکتا، آپ کے دل سے سکون نکال لیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دل پاکیزہ رہے، آپ کا دل صاف رہے، تو آج سے کوشش کریں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش مانگتے ہیں۔ آپ پہلے دن پرفیکٹ نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آپ جھگڑالو ہیں مثال کے طور پر، آپ پہلے دن جھگڑا نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے، دوسروں کی برائیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، جھگڑے کرانے کی عادت۔ انسان ہے، کسی میں کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے۔ اپنی برائی کو شیطان کے کہنے پر قالین کے نیچے دبانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ جب گند کو قالین کے نیچے دبا دیتے ہو تو وہ گند ختم نہیں ہوتا، بس چھپ جاتا ہے۔ تو شیطان آپ کے ساتھ یہی کرتا ہے، آپ کی اپنی آنکھیں اپنے گناہوں پر بند کر دیتا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو اپنے گناہوں پر بند مت کرو، اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ کو سزا دو۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تسلیم کرو کہ میرے اندر یہ برائی موجود ہے۔ اور میرے والد صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مفتی جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر بیٹھا ہوا مفتی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل پر مہر نہیں نہ لگی، یعنی بالکل ہی گیا گزرا نہیں ہوا، اس کے دل کا مفتی یعنی اس کا ضمیر اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ دل کا مفتی اسے کہتا رہتا ہے کہ تم یہاں غلط ہو، تم نے غیبت کی ہے تو غلط کی ہے، ان 2 کا جھگڑا کروایا ہے تو غلط کیا ہے، تم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ تو اپنے اس دل کے مفتی کی یعنی ضمیر کی آواز کو سنو، وہ جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے بار بار۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ظالم بن جاؤ گے، تم دھوکے باز بن جاؤ گے، تم غیبت کرنے والے بن جاؤ گے، اینڈ یہی ہوگا کہ تم جہنمی بن جاؤ گے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان معاملات کے اندر۔ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کراؤ بھائی بھائی سمجھ کے، ایک دوسرے کا خیال رکھو ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھ کے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں نبھاؤ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھ کے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ سے رحم کی امید کیوں کرتے ہو؟ تم ایک دوسرے کے ساتھ رحم نہیں کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کیوں کرے؟ اللہ تو انہی کے اوپر رحم کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں۔ تو آپ ساس ہیں یا آپ بہو ہیں، آپ بہن ہیں یا آپ بھائی ہیں، آپ ایک مسلمان مرد ہیں یا مسلمان عورت ہیں، آپ نے یہی سوچنا ہے کہ سامنے والا میرا اپنا ہے۔ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ کا دین اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کا دین اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کی توحید اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب آپ کو شاید یہ بات ایسے سمجھ میں نہ آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کئی ہزار انبیاء کو شہید کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس دین کی وجہ سے۔ انبیاء تو اللہ کے پیارے تھے نا، اللہ نے اپنے اس دین کی وجہ سے اپنے انبیاء کو شہید کرایا۔ تو خود حساب لگا لو کہ اللہ کو یہ دین کتنا پسند ہے، اللہ کو یہ دین کتنا پیارا ہے۔ تو جب محض کسی سے محبت کرو گے، آپ
کسی کو اپنا سمجھو گے اس دین کی وجہ سے۔ آپ کسی کے ساتھ ظلم کر سکتے تھے، زیادتی کر سکتے تھے، دھوکہ کر سکتے تھے، آپ رک گئے محض یہ سوچتے ہوئے کہ سامنے والا اسی دین کو مانتا ہے جس کو میں مانتا ہوں، تو یہ میرا دینی بھائی ہے، یہ میری دینی بہن ہے۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کیوں نہیں کریں گے، کہ آپ نے اس چیز کا خیال کیا جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا خیال ضرور رکھیں گے۔ تو آج سے یہ فیصلہ کرو، تو آج سے اپنے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ ہم نے دین کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کسی کو بھائی سمجھنا ہے دین کی وجہ سے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی دین کی وجہ سے، کسی کی بری چیز بھی معاف کر دینی ہے دین کی وجہ سے۔ بہت ساری جب دین کی وجہ سے آپ کرنے لگیں گے، ایمان کی وجہ سے کرنے لگیں گے، تو میری بات کا یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنے لگیں گے۔ اور انسان کو کیا چاہیے اللہ سے زیادہ قریب ہونا، آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو سب کچھ آپ کو مل گیا۔ لہٰذا اس آیت کو اپنے دل و دماغ پر لکھ لیجئے، انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مومن تو بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، صلح پسند بن جاؤ، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ امید کروں گا کہ یہ آیت میں آپ کو سمجھا پایا ہوں، آپ کے تزکیہ نفس کے لیے یہ آیت کام آئے گی۔ میں یاد رکھیے گا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔